صرف 1 منٹ. کبھی زندگی میں اگر کوئی فیصلہ غلط ہو جائے تو پھر اس فیصلے سے واپسی پر اپنا زندگی میں ہوتا ہے نا، زندگی میں کئی بار غلط فیصلے ہوتے ہیں. غلطی میں آگے بہت بڑی گاڑی لے لی، اب معلوم یہ ہوا کہ نہ تو پیٹرول افورڈ کر پا رہے ہیں اور نہ ہی اتنی بڑی گاڑی کی مینٹیننس اور سالانہ اخراجات. گاڑی جو ہے وہ مسئلہ بن چکی ہے، لیکن اب چھوٹی گاڑی میں کیسے جا سکتے ہیں واپس؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا والا مکان تھا گلشن اقبال میں، ڈیفینس میں، بیچ باج کے سب کی دیکھا دیکھی چلے گئے بحریہ ٹاؤن. اب جب پیٹرول کے دام بڑھے اور وہاں مینٹیننس چارج بڑھے تو واپس آتے ہوئے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ اتنی تعریفیں کر کے ہم بحریہ ٹاؤن گئے تھے، اپنے احباب کو، اپنے خاندان کو، سب کو بتا کے گئے تھے ہم کتنے عقلمند ہیں. اب بحریہ ٹاؤن سے گلشن اقبال واپس کیسے آئیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ساری زندگی لوگ کیا کہیں گے ہمارے لیے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے. 16 سال تک کوشش کی تھی ڈاکٹر بننے کے لیے، دن رات ایک کر دیا، گھر والوں نے سارے پیسے بھی لگائے، ٹیوشن بھی کرائی، سب کچھ کیا اور نمبر بھی اچھے آتے چلے گئے. یقین پورا تھا کہ میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے گا، لیکن قسمت کی خرابی کچھ ایسی کہ پرسنٹیج تو صحیح ہے مگر پھر جو ٹیسٹ ہوئے اس میں رہ گئے. کیوں رہ گئے، کیسے رہ گئے، کچھ پتہ نہیں. سوال یہ ہے کہ اب ہم جب ڈاکٹر نہیں بن سکتے تو اب کیا بنیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہاں سے اپنی جائیدادیں فروخت کرنے چلے جاتے ہیں مغربی ممالک میں ایک اچھے مستقبل کی تلاش میں، اور وہاں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہاں پر جو جابس اگر اویلیبل ہیں بھی تو وہ میرے مطلب کی نہیں ہیں، چھوٹی موٹی جاب ہے، اور اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ برف باری نہ ہو تو ممکن ہے کوئی سیر میں شپمنٹ جائے گی. وہ جو اچھا زمانہ تھا پھر پلٹ کے آ جاتا ہے، لیکن واپس پاکستان جانے کو تیار نہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ سوال یہ ہے کہ زندگی بھی آپ کی ہے، فیصلے بھی آپ کے ہیں، صحیح فیصلے بھی آپ کے ہیں، غلط فیصلے بھی آپ کے ہیں. لوگوں کے پاس اتنا وقت کہاں ہے؟ لوگوں کے لیے تو آپ ایک موضوع ہے، آپ کے موضوع پہ وہ بات کریں گے، آپ اچھے ہو تو کریں گے، برے ہو تو کریں گے، اور پھر بھول بھال جائیں گے. یہ بھول جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جنگل میں ایک جانور ہے جس کو گوریلا کہتے ہیں. شاید اس گوریلے سے بہت بڑا طاقتور جانور اور بھی ہوں گے جنگل کے اندر، لیکن گوریلے کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک اونچے درخت کی شاخ سے چھلانگ لگاتا ہے دوسرے درخت پہ جانے کے لیے، اور جب دوسرے درخت کے قریب پہنچتا ہے تو اسے وہاں پہ کسی ٹہنی پہ کوئی بڑا سانپ نظر جائے تو وہ وہیں سے واپس پلٹتا ہے اور جس شاخ سے اسے چھلانگ ماری تھی اس شاخ کو جا پکڑتا ہے. فیصلے غلط ہو جائیں تو اسے ایکسیپٹ کیجئے اور دوبارہ اسی پوزیشن پہ آ جائیں جہاں پہ آپ واپس آئے تھے. فیصلہ کوئی بھی غلط نہیں ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہر فیصلے سے آپ سیکھتے ہیں، اور آپ سب سے زیادہ ان فیصلوں سے سیکھتے ہیں جو زندگی میں آپ کے غلط فیصلے ہوتے ہیں. وہی تو آپ کے لیے راستہ دکھاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں صحیح فیصلے کیسے کرنے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ جو بلب ایجاد ہوا تھا، ایڈیسن نے جب ایجاد کیا تھا، اس کی کتنی کوششیں کے بعد ایجاد ہوا؟ 10,000 کوشش کے بعد اس نے یہ بلب ایجاد کیا تھا. اس نے کہا یہ کہ مجھے اس سارے پروسیس میں 9,999 وہ طریقے معلوم ہو گئے جس سے بلب ایجاد نہیں ہو سکتا ہے. یہ تجربہ میرے لیے کافی ہے. رائٹ برادران نے جب پہلی بار جہاز کی پرواز کی تھی تو چند سیکنڈ کے بعد وہ زمین پر نیچے آ گیا تھا. ان کو معلوم تھا کہ اب میں نے جو قدم رکھا ہے وہ اب منزل آگے ہی آگے ہے. حوصلہ نہیں ہار دیا کہ میں نے جہاز اڑایا اور میں بحر الکاہل، نہیں، پہلی بار یہ تھا کہ 10 منٹ سوچتے جائیے اور دیکھتے جائیے. KFC کے جو کرنل تھے جب وہ اس بزنس میں آئے اور ان کے پاس ایک سیکریٹ ریسیپی تھی اس بروسٹ کی، تو انہوں نے پہلی بار میں کوشش یہ کی کہ میرے پاس ایک بڑا محدود سا علاقہ ہے جہاں میں اپنے ایک گیس اسٹیشن کے ساتھ لا کے بیٹھا ہوں،
اور ہر جگہ میں پہنچ دیتا ہے، لیکن میں ہر جگہ اس کو پہنچاؤں گا. اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں اپنی فرینچائزی بنا کے فروخت کروں گا، لیکن جو میرا نسخہ ہے وہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، وہ میری سیکریٹ ریسیپی ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ جب اس نے اپنی فرینچائز بیچنے کی کوشش کی تھی تو اسے کتنی جگہ سے نہ ملی تھی؟ تقریباً 1000 لوگوں نے منع کر دیا تھا کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ تمہارے اس پہ ہم کام کریں. 1000 کے بعد اس کا یہ بزنس اسٹارٹ ہوا. اب اس کو بنے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے. ہم شاید اس کی اپنی سیل دنیا بھر میں وہ پاکستان کی جو مجموعی جو ہمارے فارجنگ ذخائر ہیں اسی دگنی سے زیادہ ہوگی. سینس کیجئے اس موقع پہ بروقت کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا ہے، مجھے اسے کریکٹ کرنا ہے. سب کی دیکھا دیکھی آپ نے کسی جگہ پہ شام کے اوقات میں کوئی بہت اچھا لیوش کوئی ہوٹل کھول لیا، اور نظر ہمیشہ پڑتی تھی ان ہوٹلوں میں جو ہمیشہ بھرے پورے رہتے ہیں. کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس علاقے میں کتنے ہوٹل آئے بھی اور چلے بھی گئے، کتنے ہمارے ٹک شاپ آئی بھی اور چلی بھی گئی، کتنے ہمارے کھانے پینے کے ٹھیے آئے بھی اور بند ہو گئے. اور جو بچے وہ کیوں بچے؟ شاید ان کے پاس جو ریسورسز تھے، مین پاور تھی، وہ خود ہی مالک بیٹھ کے کام کرتا تھا. آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بھائی بہن آپ نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے علاقے میں نظر ڈالیں تو ہر سال ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو دکانیں بند ہو جاتی ہیں. 1 2 3 مہینے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ سیلز کتنی ہیں. لوگ چائے کی ٹھی پہ نظر تو بہت آتے ہیں، مگر 50 روپے کی ایک پیالی ہاتھ میں پکڑنے کے بعد 2 گھنٹے بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں، اور آپ کو ہٹا نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ ہٹ جائیں گے اور ہوٹل خالی ہوگا تو پھر کوئی بھی چائے پینے نہیں آئے گا. مال کتنا آیا؟ اب یہ فیصلہ کرنے میں لوگ جتنی جلدی کرتے ہیں اتنا وہ اپنا نقصان بچا لیتے ہیں. اور یہ شرما انگوری میں معاوضے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جناب جو پہلے کیپٹل انویسٹمنٹ کی گئی تھی وہ تو ڈوب چکی. اب خالی اس کو چلانے کے لیے، جس میں وہ سیل نہیں ہے، جس میں ہم اسٹاف کی تنخواہیں نہیں نکال سکتے ہیں، جس میں ہم بجلی کا بل نہیں لگا سکتے ہیں، اور جس کے اندر ہم اتنا بھی نہیں پروفٹ کما سکتے ہیں کہ اس دکان کا کرایہ نکال سکیں، کب تک انتظار کریں گے؟ لوگ کہیں گے نا کہ ایک اور تجربہ سے ناکام ہو کے، کہنے دیجیے. جو آگے کے آپ کے کوئی اس دکان کے اوپر، اس ہوٹل کے اوپر، اس شاپ کے اوپر جو آپ خرچہ کر رہے ہیں تقریباً 1,00,000 روپے مہینہ کا، اس کو تو بچا لیں. 12 لاکھ روپے سال کے ہوتے ہیں بھائی. آج کا میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ زندگی میں اگر فیصلے کبھی آپ محسوس کریں کہ غلط ہو گئے ہیں تو اس کو ریورس کرنے میں دیر نہ کریں، فوری طور پہ کریں تاکہ ڈیمیج کنٹرول کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2، ایسے مقاصد جن کے لیے آپ نے بہت سالوں بیدیں لگائی تھی، اگر وہ اس میں آپ ناکام ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے. آپ سارے خواب دیکھنے کے بعد، سارے عزائم کا اظہار کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ حاصل نہیں کر سکے تو کیا زندگی ختم ہو گئی؟ پاکستان کی آبادی بھائی 22-23 کروڑ کی ہے. یہ سارے ڈرامے بازی جو میٹرک پر کی جاتی ہے کہ بڑا ہو کے ہم ڈاکٹر بنیں گے اور قوم کی خدمت کریں گے. قوم کی خدمت کوئی نہیں کرتا ادھر. دیکھ سلے ہوتا کیا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر بن گئے تو اس کے بعد بھی 3-4 سال تک 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے. اتنا استحصال اس فیلڈ کے اندر یہ. اور پیسے کتنے ملتے ہیں؟ صرف اتنے پیسے کہ جس میں آپ اپنے لیے ایک ڈرائیور رکھ سکیں. خواب پورا نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے. زندگی ایک بہت بڑا تحفہ ہے، زندگی پر نظر رکھیے. اب سوچئے کہ اس کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں. خوابوں میں زندہ نہ رہیں، حقیقت کا سامنا کریں. بھول جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچیں کہ میرے لیے کیا ہے بہتر، میں وہ کروں گا. میں وہ کبھی نہیں کروں گا جس میں بھی پریشانی ہو کہ لوگ کیا کہیں گے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.